دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سور کسے کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں، اور سور پھونکنے کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان وی سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ جو اس ذکر سے منہ پھیرے گا پس قیامت کے دن وہ یقیناً گناہ کا بھاری بوجھ اٹھائے گا جس میں وہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا، وہ دن کہ جس میں سور پھونکا جائے گا، اہم مجرموں کو جمع کریں گے۔ خوف و ہراس کی وجہ سے اس دن ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمی آواز میں گفتگو کریں گے کہ ان میں سے بعض کہیں گے دنیا میں تم صرف 10 دن رہے ہوگے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 4 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نکات: کلمہ حمل اور کلمہ حمل دونوں کا معنی ایک ہیں، لیکن حمل اس بوجھ کو کہا جاتا ہے جو ظاہری بوجھ ہو، اور حمل اس بوجھ کو کہا جاتا ہے جو باطنی بوجھ ہو۔ جس طرح بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اس بوجھ کو حمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زرق اس رنگ کو کہا جاتا ہے جو سفید و سیاہ رنگ کے ملنے سے وجود میں آئے، جیسے خاکستری رنگ ہوتا ہے۔ شاید اس سے اندھا پن، خوف یا رنگ اڑ جانا مراد لیا گیا ہے۔ کلمہ سور کا معنی سینگ ہے یا پھر یہ صورت کی جمع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے صورتوں پر جب پھونکا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں سور پھونکنے کی طرف 2 مرتبہ اشارہ کیا گیا ہے۔ جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے موجودات مر جائیں گے، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے انسان حساب و کتاب کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذْ هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب ہوش میں آ جائیں گے، پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ينفخ فی الصور سے مراد قرینہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ کی بنیاد پر دوسری پھونک ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے ان 4 آیتوں کے اہم نکات کو جانا، اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام: 1. سارے انسان راستے کے انتخاب میں آزاد ہیں، چاہے حق کو قبول کریں یا حق کا انکار کریں۔ 2. خدا کے ذکر سے دوری کا نتیجہ نہ صرف دنیاوی زندگی کو خرابیوں اور پریشانیوں سے دوچار کر دیتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
بلکہ آخرت کی زندگی کو بھی بربادیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ 3. میزان اعمال کے خطرات اور قیامت کے دن اعمال کے بوجھ کے بھاری پن کو کوئی نہیں جانتا۔ وزرا نکرہ ہے اور نکرہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ 4. قیامت کے دن مجرم اندھا اور روسیاہ محشور ہوگا، یا خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور چہرہ متاثر ہوں گے۔ 5. دنیا اور برزخ کی مدت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 103 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، جس سے اب تک ہمیں کافی اہم معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ ہم ان کی باتوں کو خوف جانتے ہیں جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہو گے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات: قیامت کے دن کی عظمت کچھ اس قدر ہے کہ جب انسان وہاں حاضر ہوگا تو اسے اس دنیا کی زندگی آدھے روز یا ایک روز یا زیادہ سے زیادہ 10 روز کے برابر دکھائی دے گی۔ قرآن مجید نے مختلف گروہوں کی باتوں کو یوں پیش کیا ہے: 1. 10 روز، ان لبثتم الا عشرا۔ 2. ایک دن، ان لبثتم الا یوما۔ 3. ایک دن کا حصہ، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا۔ 4. معمولی لمحے، ما لبثوا غیر ساعۃ۔ 5. تھوڑا سا لمحہ، ان لبثتم الا قلیلا۔ ان نظریوں میں فرق کی وجہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ایک روز شمار کیا ہے، اور قرآن نے جنہیں امثلہم طریقتاً سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس آیت سے پہلے والی آیت میں ان گناہ گاروں کے بارے میں بیان ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو 10 دن شمار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام: 1. قیامت کے دن سارے مجرموں کے رتبے مختلف ہوں گے۔ 2. جو جتنا عقل مند ہوتا ہے وہ دنیا کو اس قدر چھوٹا سمجھتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں کافی معلومات حاصل ہوئی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انسان اگر اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔